وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 جنگیں ہوئیں، اربوں ڈالر خرچ ہوئے۔ جنگوں پر خرچ ہونے والے اربوں ڈالر عوام کی ترقی و خوشحالی پر خرچ ہونے چاہیے تھے۔ لندن میں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، ہمیں ساتھ رہنا ہے، بھارت سے برابری کی بنیاد پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر پاک بھارت تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، کشمیریوں کا خون رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا۔ غزہ میں ظلم و ستم جاری ہے، 64,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اشعار بھی سنائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا لندن میں خطاب آج دوپہر نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پرجوش تقریر کی، لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے آپریشن بنیاد مرصوص معیشت اور سفارتی تعلقات پر بات کی۔ وزیر مملکت اون چودھری نے بتایا، وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کو جو فتح ملی اس سے دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھی۔ ہینڈ شیک تنازع کے بعد ایک بار پھر پاک بھارت ٹیمز ایشیا کپ میں آمنے سامنے، وہی ٹیمز، وہی میدان اور وہی میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ۔ پاکستانی ٹیم نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ جمعے کو بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو نے پریس کانفرنس کی۔ ان سے سوال ہوا کہ پاکستان کے خلاف میچ میں اچھا کیا، کیا باقی چیزیں بھی اچھی کریں گے؟ سوال میں چھپی پاکستان ٹیم سے ہاتھ نہ ملانے کی بات گول کر گئے اور جواب دیا کہ اچھا، آپ اچھی بولنگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہم ایسا ہی کریں گے۔ پاک بھارت پہلے میچ میں نہ ٹاس کے وقت دونوں کپتانوں کا ہینڈ شیک ہوا، نہ میچ کے اختتام پر دونوں ٹیمز کا روایتی ہینڈ شیک ہوا۔ اسی میچ کے آغاز سے پہلے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستانی کپتان سلمان علی آغا سے کہا تھا کہ بھارتی کپتان سے ہاتھ نہ ملانا۔ اس رویے پر پاکستان ٹیم نے احتجاج کیا، آئی سی سی کو خط لکھا، ریفری کو ہٹانے یا معذرت کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن دوسرے میچ سے پہلے اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستان ٹیم سے معذرت کر لی تھی۔ گرین شرٹس کی آئی سی سی کرکٹ اکیڈمی میں 3 گھنٹے کی بھرپور پریکٹس۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کھلاڑیوں سے ملاقات، پلیئرز کا حوصلہ بڑھایا، توقع ظاہر کی ٹیم اچھی کارکردگی پیش کرے گی۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور کپتان سلمان آغا سے مشاورت۔ بھارتی شائقین نے فخر زمان سے آٹوگراف لیا۔ پاکستانی کرکٹر کے پریکٹس کے دوران 6-0 6-0 کے نعرے، بھارتی صحافی تل میں لا گئے۔ بھارتی ٹیم کے 3 کھلاڑیوں شبھمن گل، ورون چکرورتی اور ابھیشیک شرما نے آپشنل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ شبھمن گل کی سپن بولنگ کھیلنے کی پریکٹس، مقابلے کے لیے اینڈی پائیکرافٹ ہی میچ ریفری ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آج لندن سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، غزہ پر خصوصی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم دورہ امریکہ میں مسئلہ کشمیر، فلسطین اور قطر پر حملے سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ برطانیہ کے دورے پر لندن میں 4 روز قیام کے دوران وزیر اعظم نے پاکستانی کمیونٹی اور تاجر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم کا خطاب سننے امریکہ سے آئے لندن امریکن پاکستانی ساجد تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سائیڈ لائنز پر امریکی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ اگر افغانستان نے بگرام ایئر بیس واپس نہ دی تو سنگین نتائج ہوں گے، امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ اور طالبان کے درمیان انسداد دہشت گردی کارروائیوں پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بگرام ایئر بیس پر محدود تعداد میں امریکی فوج کی تعیناتی پر غور کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کی قیادت امریکی نمائندہ خصوصی ایڈم بولر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بگرام فوجی ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایئر بیس اس لیے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار تیار کرتا ہے۔ امریکہ کی H-1B ویزا پالیسی سے متعلق نیا ایگزیکٹو آرڈر آج سے نافذ ہو گیا۔ H-1B ویزا کی درخواست پر $1 لاکھ فیس ہر سال ادا کرنا ہوگی۔ H-1B ویزے رکھنے والوں یا رینیو کرنے والوں پر نئی فیس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نئے آرڈر سے بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری شدید متاثر ہونے کا خدشہ۔ چین اور پاکستان کے ٹیک پروفیشنلز بھی H-1B ویزا پالیسی سے متاثر ہوں گے۔
امریکی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2024 میں جاری H1B ویزوں میں سب سے زیادہ 71% حصہ بھارت کا ہے۔ چین 11.7% کے ساتھ دوسرے نمبر پر، پاکستان کا 1% سے بھی کم 8واں نمبر ہے۔ ڈیلس میں مقیم امیگریشن اٹارنی نعیم سکھے نے کہا کہ پاکستان کے IT، انجینئرنگ اور تعلیم کے شعبوں میں اسپانسرشپ مہنگی ہوگی۔ نرسنگ اور ہیلتھ کیئرز کو نیشنل انٹرسٹ استثنا ملنے کا امکان ہے۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں مزید اضافہ، درمیانے درجے کا سیلاب مگر بہاؤ بڑھ کر 3,52,000 کیوسک ہو گیا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق گڈو اور سکھر بیراج پر بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری۔ گڈو کے بعد سکھر بیراج پر بھی سیلاب نچلے درجے میں تبدیل۔ گڈو بیراج پر بہاؤ 2,83,000 اور سکھر بیراج پر 3,98,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر بدستور درمیانے درجے کا سیلاب، ہیڈ اسلام اور ہیڈ سلیمان کی پر نچلے درجے کے سیلاب۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی میں ڈوب کر 2 خواتین جاں بحق، 1 نوجوان بھی شامل۔ ریسکیو کے مطابق چک 81M میں پانی اترنے پر خواتین گھر واپس جاتے ہوئے ڈوب گئیں۔ چک 66M میں سیلاب زائد گھر جو ہیں، ہماری مسجد شہید ہو چکی ہے، وہ مسمار ہو چکے ہیں گھر 50 سے زیادہ۔ میرا اپنا سارا گھر جو ہے نا وہ مسمار ہو گیا ہے۔ بہاول نگر کی بستی جانن والی اور گرد و نواح کے علاقے دریائے ستلج سے متاثر، 50 سے زائد مکان دریائی کٹاؤ کی نظر ہو گئے۔ 500 سے زائد مزید مکانوں کو خطرہ، مقامی افراد کٹاؤ سے بچنے کے لیے اپنے گھر گرانے لگے۔ علاقے کے مدرسے اور مسجد کا بڑا حصہ شہید، پرائمری اسکول کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ بہاولپور میں باقرپور کے سیلاب متاثرین کا انتظامیہ پر ریلیف کیمپ خالی کرانے کا الزام اور احتجاج۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ متاثرین کا الزام مسترد کر دیا، کہا صورتحال میں بہتری پر متاثرین کو جانے کا کہا جائے گا۔ نقصانات کے سروے کے دوران متاثرین کا گھروں اور علاقے میں ہونا ضروری ہے۔ میہر اور خیرپور ناتھن سے ملحقہ کچے کے علاقوں میں مزید 8 پرائمری اسکولوں میں بھی پانی آ گیا۔ متاثرہ اسکولوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ والدین کی عارضی بنیادوں پر خیمہ بستی میں اسکول بنانے کی اپیل۔ خیرپور میں ہنگورجا کے کچے کے درجنوں دیہات میں فصلیں تباہ ہونے سے کاشتکار پریشان۔ ٹھٹھا سجاول میں سیلابی ریلے سے کچے کے علاقے متاثر، متاثرین کئی روز سے حفاظتی بند پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ سعودی عرب معاشی اور پاکستان ایٹمی طاقت ہے۔ جب یہ دونوں طاقتیں جمع ہوتی ہیں تو سپر پاور کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ فخر کی بات ہے کہ دیگر ممالک دفاع کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ نیٹو کے سوا شاید دنیا میں ایسے معاہدے ہوئے ہوں۔ امریکہ کو اس معاہدے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امریکہ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ ہوا۔ یہ چین کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ معاہدے کے تحت سعودیہ میں پاکستانی فوجیوں کی تعداد بڑھے گی۔ لندن میں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وہ کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے، لیکن اب دیگر ممالک سے بھی سعودی عرب جیسے دفاعی معاہدے ممکن ہیں۔ یہ بھی کہا پاکستان نے پہلے بھی دفاعی معاہدے کیے، لیکن جب پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو معاہدے کرنے والوں نے مدد نہیں کی۔ ایف بی آر کا سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ شادیوں پر بڑے اخراجات کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے لاکھوں افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا گیا۔ پہلے مرحلے میں ایف بی آر 1 لاکھ امیر افراد کا آڈٹ کرے گا۔ شادیوں پر $20,000 کے سوٹ استعمال کرنے والے پکڑ میں آئیں گے۔ بنگلوں، گاڑیوں اور زیورات کی نمائش کرنے والوں کو ذرائع آمدن بتانا ہوں گے۔ ایف بی آر گزشتہ سال جمع کرائے گئے گوشواروں کا اس سال سے موازنہ کرے گا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے 42 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 18 لاکھ ایکڑ پر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ یہ وقت سیاست کا نہیں، پنجاب حکومت سے اپیل ہے کہ لوگوں کے زرعی قرضے معاف کریں۔ 1 لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے لوگوں کی مدد کی جائے۔ پورے پنجاب میں عوام کی مدد کی ضرورت ہے۔
گوادر کے شادی کوٹ ڈیم مین ٹرانسمیشن لائن میں پانی کی فراہمی شروع، ڈیم سے یومیہ 20 لاکھ گیلن پانی سسٹم میں شامل ہو جائے گا۔ 83 کلومیٹر پائپ لائن کو 3.5 سال بعد فعال کیا گیا ہے۔ جی ڈی اے کے مطابق گوادر میں بارشیں نہ ہونے کے باعث انکاڑا ڈیم خشک ہو چکا، گوادر کو پانی فراہم کرنے والا سوت ڈیم بھی خشک ہونے کے قریب۔ کوٹری اور بولاری اسٹیشن کے درمیان مال گاڑی کی 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ بولاری اسٹیشن سے اپ ٹریک بند، ڈاؤن ٹریک کلیئر ہے۔ ترجمان ریلویز کے مطابق اپ ٹریک کھلنے تک باقی ٹرینوں کو ڈاؤن ٹریک سے بھیجا جا رہا ہے۔ اپ ٹریک کلیئر ہونے میں چند گھنٹے لگیں گے۔ آج رواں سال کا دوسرا اور آخری جزوی سورج گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہوگا۔ جزوی سورج گرہن کا اختتام پیر کی صبح 2:54 پر ہوگا۔ جزوی سورج گرہن آسٹریلیا، بحر الکاہل، بحیرہ اوقیانوس اور انٹارکٹیکا میں دیکھا جا سکے گا۔ پاکستان کا نیوکلیئر پاور پروگرام اچھی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کا چیئرمین پی اے ای سی سے ملاقات کے بعد بیان۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں چیئرمین پی اے ای سی نے کہا، پاکستان کا پرامن جوہری پروگرام قومی ترقیاتی ترجیحات اور آئی اے ای اے کے فریم ورک کے عین مطابق ہے۔ ویانا میں آئی اے ای اے کی 69ویں جنرل کانفرنس کے موقع پر ہوئی ملاقات میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین نے بتایا، پاکستان کے جوہری پاور پلانٹس اعلیٰ ترین حفاظتی معیارات کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ ڈی جی آئی اے ای اے نے پاکستان سے قریبی تعاون کی تعریف کی، کہا پرامن مقاصد کے لیے جوہری سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں پاکستان اہم شراکت دار ہے۔ صدر آصف زرداری کا چین کے شہر کاشغر میں فری ٹریڈ زون کا دورہ، ڈیجیٹل ٹریڈ سینٹر اور ای کامرس کی نمائشگاہ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ صدر نے وسط ایشیائی ممالک، یورپ، جنوبی کوریا اور جاپان کے اسٹالز کا معائنہ کیا۔ اس سے پہلے صدر زرداری نے کاشغر میں تاریخی مسجد کا دورہ کیا، عصر کی نماز ادا کی، مسجد کے شاندار فن تعمیر کو سراہا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ تقریباً تمام اسلامی ممالک میں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ پاکستان میں مہم کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں ایک تقریب کے دوران مصطفیٰ کمال نے اپنی صاحبزادی کو سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی، کہا ان کے لیے اپنی فیملی کو اسکرین پر لانا ایک مشکل کام تھا، وہ نہیں چاہتے کہ اس ویکسین کے آنے کے بعد کسی بیٹی کی اس مرض سے جان جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا مصطفیٰ کمال کو خراج تحسین، کہا بیٹی کو ویکسین لگوا کر مصطفیٰ کمال نے بطور والد مہم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ عمل ویکسین کے خلاف ہر منفی پروپیگنڈے کا بہترین جواب ہے۔ اس اقدام نے قوم کو یقین دلایا کہ ہماری بیٹیوں کی صحت سب سے مقدم ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ شہر میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں بمباری، بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید۔ گزشتہ روز حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس نے باقی رہ جانے والے 48 یرغمالیوں کی الوداعی تصویر کے نام سے گروپ فوٹو جاری کر دیا۔ اسرائیل کے فوجی آپریشن کی توسیع پر حماس نے یرغمالیوں کی جانیں خطرے میں ہونے سے خبردار کر دیا تھا۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کو $6 ارب سے زیادہ مالیت کے ہتھیار فروخت کرنے کے لیے کانگریس کی منظوری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں فلسطین حمایت مارچ، سینکڑوں مظاہرین نے یونانی حکومت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسپین میں ہیلتھ ورکرز کا ہاتھوں پر سرخ رنگ لگا کر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ جاپان میں فلسطینی پرچم لہراتے سماجی کارکن کا ٹوکیو کی سڑکوں پر احتجاج۔ اسرائیل میں بھی نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج جاری، تل ابیب میں جمع ہزاروں اسرائیلیوں کا غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر میکروں کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اسرائیل فلسطین 2 ریاستی حل پر تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ میں 142 ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کے لیے منظور ہونے والی قرارداد کا خیر مقدم کیا۔ صدر میکروں نے کہا کہ 2 قومیں 2 ریاستیں سب کے لیے امن اور سلامتی ہوں گی۔ نیو یارک میں 22 ستمبر کو سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں 2 ریاستی حل کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
امریکہ کے ویزا دینے سے انکار کے بعد اقوام متحدہ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو اگلے ہفتے نیو یارک میں ہونے والے اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دے دی۔ پرتگال کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ کے اجلاسوں سے قبل کئی مغربی ممالک جن میں کینیڈا، فرانس، برطانیہ، بیلجیم اور آسٹریلیا باضابطہ طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے یہ فیصلہ اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف پابندیوں سے متعلق قرارداد کے بعد کیا۔ ایران کی جانب سے تعاون ختم کرنے کا وقت نہیں بتایا گیا۔ کراچی سپر ہائی وے الآصف اسکوائر پر پولیس مقابلے میں ایک بھتہ خور ہلاک، ایک زخمی۔ شہر کے مختلف علاقوں سے 4 ملزمان گرفتار۔ نیشنل میوزیم پارک کے ٹینک سے ایک شخص کی لاش ملی ہے۔ پانی کے ٹینک پر کوئی ڈھکن نہیں تھا۔ لاش کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ پولیس نے جوہر بلاک 17 میں فلیٹ سے 2 روز پرانی لاش ملی ہے۔ شناخت 63 سال کے نسیم انور کے نام سے ہوئی۔ شور کوٹ میں بچوں سے بدفعلی کا مقدمہ درج، 3 ملزمان گرفتار۔ ملزمان نے 5 بچوں کے بال بھی کاٹے۔ کوئٹہ کے علاقے نیو سریاب میں مسلح افراد اسپتال کے گارڈ سے اسلحہ چھین کر فرار۔ پولیس کے مطابق اسپتال کے نجی گارڈز مرکزی گیٹ پر تعینات۔ سیف حسن اور توحید ردائی کی شاندار بیٹنگ۔ بنگلہ دیش نے سری لنکا کو ایشیا کپ T20 کے سپر 4 مرحلے کے پہلے میچ میں 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ دونوں کھلاڑیوں نے نصف سنچری سکور کی۔ میچ میں سری لنکا نے 7 وکٹ پر 168 رن سکور کیے۔ بنگلہ دیش نے ہدف میچ کے آخری اوور کی 5ویں گیند پر حاصل کیا۔ پی سی بی ویمن ونگ کا پاکستان اور جنوبی افریقہ ویمن کرکٹ ٹیمز کے اعزاز میں لاہور میں عشائیہ۔ دونوں ٹیمز آج پریکٹس کریں گی۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا آخری میچ پیر کو کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ ویمن کرکٹ ٹیم کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ برلن میراتھن آج ہوگی۔ 150 ممالک کے ہزاروں رنرز ایکشن میں ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانی سمیت 17 پاکستانی رنرز بھی ایکشن میں ہوں گے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے مداح آج ان کی 99ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ پاکستان میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول 2025 کا اعلان کر دیا گیا۔ 30 اکتوبر 2025 سے 7 دسمبر 2025 تک آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں منعقد ہوگا۔ 2024 کے میلے میں 40 ملک شریک تھے۔ اس بار 100 ممالک کے فنکاروں کی شرکت سے نئی تاریخ رقم ہوگی۔ عالمی شہرت یافتہ قوال مقبول احمد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ ان کے گائے کلام آج بھی مقبول۔ اور برجستہ جملے، منفرد انداز، اداکار البیلا کو نہیں بھولے پرستار۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھرنے والے معروف کامیڈین کے مداح آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔